آج ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے اسم اشارہ بعید۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسماء اشارات اور مشار الیہ کے اعتبار سے اسم اشارہ قریب پڑھا تھا۔ اسم اشارہ قریب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مشار الیہ نزدیک ہو، جس لفظ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا اسے اسم اشارہ قریب کہتے ہیں۔ اس کے ہم نے 6 صیغے پڑھے تھے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، ھذا، ھذان، ھؤلاء اور ھذہ، ھاتان اور ھؤلاء۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے، آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے اسم اشارہ بعید۔ لفظ بعید کہتے ہیں دور کو، اور اسم اشارہ بعید سے مراد وہ اسماء ہیں جن سے بعید کی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یعنی اگر مشار الیہ دور ہو، جس لفظ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا اسے اسم اشارہ بعید کہتے ہیں۔ جیسے مثال میں آتا ہے وہ باغ ہے۔ اسم اشارہ قریب میں ہمیں پڑھتے تھے یہ کتاب ہے، لیکن اسم اشارہ بعید کی ہمیں سمجھ کیسے آئے گی کہ یہ اسم اشارہ بعید ہے، یہ اسم اشارہ قریب ہے؟ جس کے اردو ترجمے میں یا آ جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے یہ اسم اشارہ قریب ہے، اور جس کے اردو ترجمے میں واو یعنی کہ وہ آ جائے تو آپ نے کیا سمجھنا ہے، یہ اسم اشارہ بعید ہے، یعنی کہ دور کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے وہ باغ ہے، ذالک بستان۔ اسی طرح جس طرح اسم اشارہ قریب کے 6 صیغے تھے، اسی طرح اسم اشارہ بعید کے بھی 6 صیغے، 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں۔ مذکر کے آپ کو پہچان بتا دی تھی میں نے پچھلے لیکچر میں، اور مؤنث کی بھی اس کو میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ تو وہ کون سے صیغے؟ نمبر 1 مذکر کے پہلے میں بولوں گا، آپ نے ساتھ ساتھ میرے دہرانا ہے کہ تاکہ آپ کی زبانوں پر ازبر ہو جائے۔ ذالکا، ذانکا اور اولئکا، اور مؤنث کے تلکا، تانیکا اور اولئکا۔ یہ ہیں 6 صیغے۔ اب ہم ہر ایک کی ایک مثال کر لیتے ہیں۔ جیسے مذکر کی ہم 3، واحد، تثنیہ اور جمع کی ایک مثال ہم پڑھیں گے، اور اسی طرح مؤنث کی بھی واحد کی اور تثنیہ کی اور جمع کی ہم ایک مثال کر لیتے ہیں۔ پہلے مذکر کی کریں گے۔ وہ فقیر ہیں، وہ فقیر ہیں، اس کی ہوگا اولئک فقراء۔ ٹھیک ہے، وہ فقیر ہیں، یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ اور اسی طرح وہ کیلا ہے، ذالک موزن۔ کیلے کو عربی میں کہتے ہیں موزن، اور فقیر کو فقیر ہی کہتے ہیں، جیسے فقراء۔ اس کے بعد تثنیہ کی مثال یہ ہوگی، وہ 2 چور ہیں۔ تثنیہ اور جمع اور واحد کی آپ کو پہچان ہے پہلے سے۔ ذانکا سارقانی، لفظ ہوتا ہے سارق، یہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ چور کو سارقن کہتے ہیں، اور سارقن سے آگے جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو سارقانی۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم آتے ہیں مؤنث کی طرف۔ مؤنث کی 3 ہم نے پڑھنی ہیں مثالیں۔ پہلے مثال یہ ہے، وہ ستارے ہیں، یہ جمع کا صیغہ، وہ ستارے ہیں، تو ستاروں کو کیا کہتے ہیں؟ نجم۔ اور کیسے ہوگا؟ اولئک نجوم، اس کی جمع نجم کی کیا ہوگی؟ نجوم۔ اولئک نجوم، وہ سورج ہے، یہ تو واحد ہے، سورج کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شمس۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ میں نے بولا شمس، اور یہاں کو مؤنث کی علامت نہیں پائی جا رہی، آپ کے دلوں میں سوال آئے گا۔ لیکن ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ کچھ لفظ سماعی ہوتے ہیں، یعنی کہ عربوں میں پہلے رواج تھا کہ جو الفاظ وہ بولتے تھے، سنتے تھے، ان پر عمل کر دیتے تھے۔ وہاں 2 لفظ میں نے یوز کیے تھے، اذن اور شمس، تو یہ مؤنث سماعی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے
تلک شمسن بولا ہے۔ اور تثنیہ کی مثال یہ ہے، وہ دو گلاب کے پھول ہیں، پھولوں کو کیا کہتے ہیں؟ وردتن، گلاب کے پھولوں کو وردتن کہتے ہیں، اور کلیوں کو کہتے ہیں زخرتن۔ یہ آپ نے پہچان رکھنی ہے۔ تو وہ دو گلاب کے پھول ہیں جیسے تانی کا وردتانی۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آنے والی تمام ویڈیو جو اصلاحی آموز ہوتی ہیں آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔